جی ابا جی مر جان نا اور ابے کے ذمہ سپوز 50 سال کی نمازیں ہیں تو کہتے ہیں 50 سال کے آپ 365 دن بنائیں اور روزانہ کی 5 نمازیں ملٹیپلائی کر کے ایک ڈیجٹ نکلے گا، فی نماز ایک صدقہ فطر، ٹھیک ہے جی، وہ 2.5 کلو گندم، اس کے عوض ایک نماز معاف ہو جائے گی، وہ آپ نے یعنی مسجد میں مدرسے میں آپ نے گفٹ کرنا ہے۔ بھائی جی ابا بچ جائے 3 مہینے دے پیسے تے کوئی مہنگا سودا ہے کسی دا ابا بچ جائے، یہ لادہ بات ہے، قرآن میں لکھا ہے کہ اگر زمین بھی پوری فدیہ دے دی جائے تو اللہ کے عذاب سے بھی کوئی بچ سکتا، وہ تو قرآن ہے نا، کتابوں کا دین اور بابوں کا دین اور، وہ تو قرآن ہے نا، یہ بابے نے پھر ایک کہانی کرائی ہے کہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہر شخص پر نماز اور روزے رکھنا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا یہ زندگی کے اندر لازم ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی طرف سے یہ چیزیں ادا کر دی جائیں گی تو وہ دنیا کے اندر جو ہے زندگی کے اندر نمازیں چھوڑنا شروع کر دے، روزے چھوڑنا شروع کر دے، نہیں، یہ ایک امید ہے کہ جب اس طرح کیا جائے گا تو اللہ کی رحمت سے امید کی جائے گی کہ اس کے لیے یہ ذریعہ بن جائے گا، اس کے اوپر جو بوجھ ہے وہ ہٹ جائے گا۔ سب سے پہلے تو شرعی مسئلہ ہم سماعت کر لیں، وہ یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو گیا اور اس کی نمازیں یا روزے چھوٹے ہوئے تھے، اب اس کی طرف سے اس کا کوئی وارث اس کی نمازوں کا فدیہ ادا کرنا چاہتا ہے، یعنی اس کی نمازوں کے بدلے مسکینوں کے اوپر جن کو زکوٰۃ لگتی ہے ان کے اوپر صدقہ کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کی نمازوں کا بدل ادا ہو سکے، تو یہ بالکل جائز ہے، اور احناف کے نزدیک احادیث طیبہ کی روشنی میں یہ ایک اچھا اور مستحسن عمل ہے، جائز عمل ہے۔ اس پر صحابہ کرام علیہم رضوان کی بہت ساری روایات موجود ہیں۔ احناف کے پیشوا اور امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی ایک کتاب شرح مشکل الآثار، اس میں 2 حدیثیں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں سے حدیثیں روایت کی ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں یہ ہے کہ عمرہ بنت عبد الرحمن، یہ تابعیہ ہیں، یہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ میری والدہ انتقال کر گئی ہیں، توفیت امی وعلیہا رمضان، اور ان کے اوپر رمضان کے روزے قضا تھے، ایصلح ان اقضی عنہا، کیا یہ جائز ہوگا کہ میں ان کی طرف سے قضا ادا کروں، روزے یعنی رکھوں، ہاں یعنی ان کی طرف سے روزے میں رکھ لوں؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ لا، نہیں، ولیکن تصدقی عنہا مکان کل یوم، کہ تم ان کی طرف سے ہر دن کا صدقہ کرو علی مسکین، ٹھیک، مسکین کے اوپر، خیر لکی من صیامکی عنہا، کہ یہ تمہارے لیے اس کی طرف سے روزہ رکھنے سے بہتر ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس مقام پر یہ ارشاد فرمایا کہ تم اس کی طرف سے نماز ادا نہ کرو، اس کی طرف سے روزہ نہ رکھو، لیکن اس کی طرف سے تم صدقہ ادا کرو، یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرما رہی ہیں۔ اور اسی مقام پر امام طحاوی نے جو شرح مشکل الآثار آپ کی کتاب ہے، اس میں آپ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث پاک نقل کی، اور یہ حدیث مبارکہ امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ کے اندر سند صحیح کے ساتھ روایت کی ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا یصلین احد عن احد ولا یصومن احد عن احد، کہ تم میں سے کوئی شخص بھی دوسرے کی طرف سے نماز پڑھے گا نہ دوسرے کی طرف سے وہ روزہ رکھے گا۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ولیکن یطعم عنہ مکان کل یوم مد حنطۃ، مگر یہ کہ وہ جو انتقال کر گیا ہے اس کی طرف سے ہر دن کے بدلے میں صدقہ کرے گا 1 مد گندم کا۔ یہ مقدار آپ نے بیان کی کہ اتنی مقدار وہ کر دے گا۔ دیگر روایتوں کے اندر مدین کے الفاظ ہیں کہ 2 مد یعنی آدھا سا، جو عام طور پہ ہمارے یہاں پر صدقہ کیا جاتا ہے، جو صدقہ فطر کی مقدار ہوتی ہے اتنا، کہ یہ آپ نے صدقہ کر دیں اس کی طرف سے۔ اسی روزے کا بھی اور نماز کا بھی، ہاں یہ میں عرض کر رہا ہوں۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی حدیث مصنف ابن عبد الرزاق کے اندر ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا یصوم احد عن احد ولا یصلی احد عن احد، کہ کوئی کسی کی طرف سے نہ روزہ رکھے گا نہ کوئی کسی کی طرف سے نماز پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ ولیکن اگر میں یہ کرتا تو آپ فرماتے ہیں کہ تصدقت او اہدیت، یعنی میں اگر کسی کی نماز کے بدلے کوئی کام کرنا چاہتا تو میں اس کی نماز کے بدلے اس کی طرف سے صدقہ کرتا
یا میں اس کی طرف سے ہدیہ کرتا، یعنی ایک ہی معنی ہے صدقہ کرنے کا معنی۔ تو امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح مشکل الآثار کے اندر یہ حدیث نقل کرنے کے بعد دونوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان فرماتے ہیں کہ یہ وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے وہ روایتیں بھی ذکر کی ہیں کہ جس میں دوسرے کی طرف سے عبادت کرنے کی روایتیں موجود ہیں۔ اس کے بعد ان دونوں صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ فرمان ہے کہ نہیں، کوئی کسی کی طرف سے روزہ نہیں رکھے گا، کوئی کسی کی طرف سے نماز نہیں پڑھے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی ہوئی تھی کہ آپ علیہ السلام نے بعد میں اس سے منع فرما دیا، ورنہ کبھی بھی حضرات اپنی بیان کردہ روایت کے خلاف فتویٰ نہ دیتے۔ اور یہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ تو احناف نے ان احادیث طیبہ کے پیش نظر ہمارے فقہ حنفی کی معتبر ترین کتابوں کے اندر جیسے الدرر والغرر، یہ ایک مشہور کتاب ہے فقہ حنفی کی، اس میں اسی طرح مجمع الانہور کے اندر امام طحطاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حاشیۃ الطحطاوی علی مراقی الفلاح میں واضح طور پر اس طرح کے الفاظ لکھے ہیں کہ کوئی شخص دوسرے کی طرف سے یعنی اپنے مرحوم کی طرف سے روزے کا فدیہ بھی ادا کر سکتا ہے اور وہ ایک صدقہ ادا کرنا ہے، یعنی صدقہ فطر کو ادا کرنا ہے، اور اسی طرح نماز کا بھی ایک نماز کا ایک روزے کے برابر وہ صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے۔ تو ان صحابہ کرام علیہم رضوان کے فتاویٰ کی روشنی میں، ان کی بیان کردہ احادیث کی روشنی میں، کیونکہ یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے، یہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنی ہے، اس کی روشنی میں فقہائے احناف نے واضح طور پر یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ دوسرے کی طرف سے نمازوں کا فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ اب تھوڑی سی ڈیٹیل میں ہم اور چلے جاتے ہیں کہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہر شخص پر نماز اور روزے رکھنا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا یہ زندگی کے اندر لازم ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی طرف سے یہ چیزیں ادا کر دی جائیں گی تو وہ دنیا کے اندر جو ہے زندگی کے اندر نمازیں چھوڑنا شروع کر دے، روزے چھوڑنا شروع کر دے، نہیں، یہ ایک امید ہے کہ جب اس طرح کیا جائے گا تو اللہ کی رحمت سے امید کی جائے گی کہ اس کے لیے یہ ذریعہ بن جائے گا، اس کے اوپر جو بوجھ ہے وہ ہٹ جائے گا۔ لیکن اس بنیاد پر یہ جرات کرنے کی اجازت نہیں کہ وہ بندہ روزے اور نمازیں چھوڑنا شروع کر دے، یہ درست نہیں ہوگا۔ نمبر ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ ایک ہوتی ہے وصیت۔ زندگی کے اندر بندہ جب وصیت کرتا ہے تو اسے حکم یہ ہے کہ وہ 1/3 کے اندر وصیت کرے اور کوشش کرے کہ اس سے بھی تھوڑا کم کرے، باقی سارا کا سارا وہ وارثوں کے لیے رہنے دے۔ لیکن اتنے کی شریعت نے اسے اجازت دی ہے، لہذا اگر وہ وصیت کر کے جانا چاہتا ہے کہ میری نمازیں کے روزے چھوٹ گئے تھے، میں نہیں ادا کر پایا تھا، تو میری طرف سے یہ ادا کر دیجیے گا رقم، تو یہ اسے شریعت مطہرہ اجازت دیتی ہے۔ اور سارا اس نے کوئی وصیت نہیں کی، ایسے ہی سارا مال چھوڑ کے وہ چلا گیا، تو اب وارثوں پر کوئی بوجھ نہیں ہے، ان پر کوئی لازم نہیں ہے کہ وہ کریں ہی کریں۔ اب یہ مال ان کا ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وصیت کوئی نہیں ہے تو سارا کا سارا مال ان کا ہو گیا۔ اگر وصیت ہوتی تو 1/3 کے اندر وصیت کو جاری کرنے کے بعد باقی ان کا ہوتا، لیکن اب یہ سارا مال ان کا ہے، یہ چاہیں تو اس میں سے سارا کا سارا مال جو ہے وہ اپنے والد، اپنی والدہ یا جو بھی ان کا مرحوم ہے اس کے لیے صدقہ کر دیں، مسجد بنا دیں، مدرسہ بنا دیں، اللہ کی راہ کے اندر کسی بھی مقام پر وہ خرچ کر دیں، یہ ان کو اجازت ہے۔ تو اسی طرح ان کو اس بات کی بھی اجازت ہے کہ وہ اگر یہ کرنا چاہتے ہیں جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے فتاویٰ کی روشنی کے اندر بالکل واضح ہے کہ وہ ان کی طرف صدقہ ادا کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی نمازوں کا فدیہ ادا ہو جائے، تو یہ کرنا بھی بالکل درست ہوگا۔